لائق صد احترام استاذ محترم، قابل قدر اساتذہ اکرام، محترم و مکرم بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور میری اسلامی ماؤں اور بہن، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر مجھ طالب علم کو کچھ بات کرنی ہے وہ موضوع ہے الوہیت اور رسالت کا فرق۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نت نئے چھوٹے بڑے فتنے مسلمانوں کے درمیان ابھرتے جا رہے ہیں، ان میں ایک بڑا فتنہ یہ اٹھا کہ الہ جو اللہ ہے ہمارا سچا اور حقیقی معبود، اس کی صفات اٹھا کر بندوں کو دے دی گئی، اور جو کام اللہ کا ہے، جو صفات اور جو نام اللہ کے ہیں، وہ ساری خوبیاں بندوں میں مان لی گئی۔ الوہیت اور رسالت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ الوہیت یہ لفظ الہ سے بنا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں معبود، سچا معبود، اور اس تعلق سے قرآن اگر آپ پڑھیں تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ لوگوں، تمہارا الہ ہے، تمہارا سچا معبود اکیلا ایک اللہ ہے، اور وہی ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو یہ آیت بتلاتی ہے کہ الوہیت کا تعلق یہ اللہ رب العالمین سے، اور اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ مزید قرآن پڑھیے، اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 میں کہا ما من الہ الا الہ واحد، معبود سچا صرف اور صرف ایک ہے۔ الہ اللہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ذات باری تعالی اکیلا ہے، تنہا ہے، ایک ہے، دو نہیں۔ چلیں یہاں ایک چیز سمجھیے آپ، جو ہمارا معبود ہے الہ اللہ رب العالمین، تو اس کے تعلق سے جب آپ قرآن پڑھیں گے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو الہ ہے، معبود ہے، اللہ ہے، وہ اکیلا اور تنہا ہے، اکیلا اور تنہا ہے۔ اچھا، وہ تنہا ہے اپنی ساری عبادتوں میں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ تنہا ہے اپنے ذات کے تعلق سے اور اپنے کام کے تعلق سے، اس کی ذات میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اس کی ذات سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور سے نکلے ہوئے ہیں، وہ آدمی پرلے درجے کا گمراہ اور جاہل ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اور اللہ سے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، یاد سمجھیے۔ تو جو الہ ہے وہ عبادت میں اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے کاموں میں اکیلا ہے۔ کائنات کا نظام چلانا اور کائنات کے تمام امور کی تدبیر کرنا، ان ساری چیزوں میں ہمارا الہ، ہمارا معبود، ہمارا رب، ہمارا اللہ ایک ہے۔ اور تیسری چیز، الہ جو ہمارا اللہ ہے، اس الہ کے کچھ نام ہے اور کچھ صفات ہے، جن ناموں اور صفات کا تذکرہ قرآن میں اور صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ تو ہمارا الہ ان ناموں میں اور ان صفات میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے،
اس کے نام اور اس کی صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ تین باتیں آپ الہ کے تعلق سے یاد رکھیں کہ ہمارا الہ اللہ رب العالمین اپنی عبادت میں اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنے کاموں میں اکیلا ہے، اور اپنے نام اور صفات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتا ہے، آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کیجئے تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ یہ جو اچھے اچھے نام ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، انہی ناموں کے ذریعہ اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ہاں جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، الحاد یعنی سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، یعنی اللہ کے نام اللہ کے بندوں کو دے دیتے ہیں، اللہ کے صفات اللہ کے بندوں میں مان لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان کو چھوڑو، ان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تم نے جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو رب کے جتنے نام اور صفات ہیں ان میں اسے ایک ماننا ہوگا، ان نام اور صفات میں سے کسی بندے کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ بندہ کائن من کان کوئی بھی ہو۔ کہا اس کے بعد سیجزون ما کانوا یعملون، اتنا ہی نہیں، یہ جو اللہ کے نام اور صفات بندوں کو دے رہے ہیں، کہا کہ عنقریب ان کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ اچھا ایک نقطہ یہاں ہے، آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ اللہ رؤوف اور رحیم ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحیم، تو یاد رکھیں اللہ کا رحیم ہونا خالق ہونے کے اعتبار سے ہے، اور اللہ کے نبی کا رحیم ہونا مخلوق ہونے کے اعتبار سے ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا سننا اور دیکھنا یہ مخلوق کی حیثیت سے ہے، اللہ کا سننا وہ دیکھنا وہ خالق کی حیثیت سے ہے۔ یہ آپ اپنے ذہن میں اٹھائیں، تو جہاں صفات اور نام یکساں بیان کیے گئے ہیں وہ در حقیقت خالق و مخلوق کے فرق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ چلیے، اللہ رب العالمین کے کچھ نام ایسے ہیں اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کا اردو ترجمہ کر کے یا فارسی ترجمہ کر کے اللہ کے بندوں کو دے دیا گیا ہے، عربی میں نہیں۔ عربی میں یہ وہ نام دینے سے ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان ناموں کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرنے کے بعد وہ نام اور وہ صفات بندوں میں مان لی ہے۔ جیسے میں نے یہاں کچھ مثال کے طور پہ نقل کیا ہے، غوث اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا، غوث کے معنی مدد کرنے والا، اعظم سب سے بڑا، در حقیقت یہ صفت اللہ کی ہے۔ قرآن کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو سب سے بڑا مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے کیا کہا؟ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد غریب نواز، بندہ نواز، غریبوں کو نوازنے والا، امیروں کو نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اللہ کا ایک بندہ ہے خواجہ معین الدین چشتی صاحب، وہ جو ہے غریبوں کے نوازنے والے، تو اللہ کی یہ صفت ہم نے اللہ کے بندے میں مان لی۔ اس کے بعد مدبر و متصرف، مختار کل، مختار کل یعنی ساری کائنات کے اندر اپنے اعتبار سے الٹ پلٹ، کسی کو روزی، کسی کو اولاد، بارش کا برسانا، ہواؤں کا چلانا، ان ساری چیزوں کی ملکیت لا کر کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت ہے، یہ لا کر کے ہم نے کس کو دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ ایسے ہی حاضر و ناظر، علم کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ حاضر ہے اور ساری چیزیں اللہ کی نگاہ میں ہیں۔ ہم نے یہ عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مان لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے۔ آپ دیکھیں قرآن جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کی جو صفات ہیں آج کہیں نہ کہیں بندوں میں وہ چیزیں مان لی گئی ہیں، اور میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ الوہیت اور رسالت کا فرق کیا ہے۔ الہ کون ہے؟
اور رسول کون ہے، الہ کے صفات کیا ہے، اور کیا وہ صفات رسول میں مانے جا سکتے ہیں۔ میں آپ کو اصل یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ فرق بتانا چاہتا ہوں آپ کو، الہ اور معبود، الہ معبود اور بندے کا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا گیا کہ آپ مختار کل ہیں۔ چلیے ہم بھی اللہ کے نبی کو مختار کل مانتے ہیں، لیکن ہمارا ماننا ویسا ہے جیسا قرآن و حدیث کہتا ہے۔ مختار یہ عربی لفظ ہے، جس طرح مصطفیٰ، مجتبی یہ عربی لفظ ہے نا، جن کے معنی ہوتا ہے چنا ہوا، تو مختار یہ اختیار سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چنا ہوا، اور کل یعنی سارے، مختار کل یعنی تمام انسانیت میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کے نبی اور رسول بنایا، یہ ہم مانتے ہیں۔ آپ مختار کل ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ نے ساری انسانیت میں سے چن کے آپ کو نبی اور رسول بنایا، اور آپ کا جو مقام، آپ کا جو مرتبہ ہے، پوری انسانیت مل کر کے اس مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ لیکن جب یہ لفظ مختار کل ہمارے یہاں بولا جانے لگا تو اس کا ایک معنی یہ ایجاد کر لیا لوگوں نے کہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ساری چیزوں پر اختیار رکھتے ہیں، آپ جسے چاہے اولاد دیں، آپ جس کی چاہے بگڑی بنا دیں، آپ جس کا چاہے بیڑا پار کر دیں، آپ جسے چاہے روزی روزگار سے نواز دیں، آپ جس بیمار کو چاہے شفا دے دیں، جس اچھے آدمی کو چاہے بیمار کر دیں۔ یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزوں کا اختیار ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی۔ تو اس کے لیے بعض قوالوں نے اور بعض شاعروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو لینا ہے لے لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک شاعر بیچارہ بد نصیب، میں نام لینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کے، یعنی اللہ جو عرش پر ہے وہ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اتر پڑا ہے۔ کیا کہا؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، بگڑی بنا دو میری یا محمد۔ اس طرح کے قوال جو ہے اپنا دکان، اپنا کاروبار چلانے کے لیے قوالیاں پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ قوالیوں پر ٹکا ہوا ہے؟ قوالیوں پر ٹکا، یہ قوالیوں والا دین آیا کہاں سے؟ یہ قوالیوں والا دین آیا کہاں سے؟ اور وہ قوالی، اس میں میوزک، مزید ترقی کے دور میں ڈی جے پر قوالی، اور وہ نوجوان، وہ ناچتا ہوا نوجوان، اللہ اکبر۔ یہ قوالیوں والا دین کیا اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا؟ جس نبی کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان کے سامنے گانے کی آواز آئی تو کان میں انگلی ڈال لیا، کہا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ وہ نبی قوالی والا دین لے کر کے آئے گا؟ وہ نبی ڈی جے بجوائے گا اور ڈی جے والا دین لے کر کے آئے گا؟ میرے بھائی، یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کہتے ہیں۔ دیکھیں جب یہ بات ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے۔ چلے مجھے آپ گستاخ رسول کہہ سکتے ہیں، آپ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ آئیے میں چند آیات کے ذریعہ مختار کل کون ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت قریب سارے لوگ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور جب آدمی مارے جذبات کے یہی بات کہتا ہے کہ عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہا اے اللہ تو ہی بادشاہیت کا بادشاہ ہے، اللہ تو ہی حاکموں کا حاکم ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اللہ تو جسے چاہے بادشاہت دے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہے بادشاہت چھین لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اللہ تو جسے چاہے عزت دے اور اللہ تو جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بیدک الخیر، تمام خیر بھلائی
اللہ تیرے ہاتھوں میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد کہا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں تو ہی داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندہ کو موت اور مردے کو زندہ اللہ تو ہی کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ تو جسے چاہے بلا حساب روزی عطا کر دے۔ یہ مختار کل ہے میرا رب، یہ میرے رب کی بات ہو رہی، ہمارے اور آپ کے رب کی، الہ کی بات ہو رہی، جس کی الوہیت کے ہم دعوے دار ہیں کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ مزید پڑھیے قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ کیا کرتا ہے یہ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کیا کر رہا ہے اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہم یسألون، اللہ اپنے بندوں سے سوال کرے گا وہ کیا کرتے اور کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اسے روکنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے، اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے۔ سورۃ البروج پڑھیا، سورۃ البروج پڑھیے، آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کرے، اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اصل میرا رب ہے جو مختار کل ہے، یعنی ساری چیزوں پر اختیار اللہ رب العالمین کا ہے، اللہ رب العالمین کا۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، دکان و مکان میں خیر و برکت کے لیے بھی کبھی کبھی لٹکا لیتے ہیں، آپ ذرا غور کیجئے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 آیت الکرسی میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ لا الہ الا هو، الہ ایک ہے جس کی الوہیت کی ہم بات کرتے ہیں، الہ اللہ ایک ہے، الحی اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہ مختار کل کی صفت ہے کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، القیوم جو خود بھی قائم ہے اور کائنات کے سارے نظام کو قائم کر کے رکھا ہے۔ اور کیسا زندہ ہے میرا رب؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی زندگی کے آڑے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ مختار کل کی صفات ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے۔ ارے جسے موت آ جائے وہ کہاں سے مختار کل ہے؟ مختار کل تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے، خود بھی قائم، ساری کائنات کو قائم کر کے رکھا ہے۔ اور کہا لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کی حکومت، بادشاہت، ملکیت یہ اللہ رب العالمین کی ہے، اس میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی اللہ کا شریک۔ یہ جو میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، 5 آیتیں جو پڑھی، ان سے ایک خلاصہ نکلتا ہے کیا؟ کہ جو مختار کل ہوگا اس پر کسی کی حکومت نہیں ہوگی، وہ حاکم ہوگا، وہ کسی کا بندہ نہیں ہوگا، وہ کسی کا بندہ نہیں ہوگا بلکہ اس کے بندے ہوں گے لوگ۔ اچھا، اسے کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا بلکہ وہ خود مختار ہوگا، جو چاہے فیصلہ کرے گا۔ یہ اللہ کی صفات ہے، یہ الوہیت ہے، یہ الوہیت ہے، اللہ کے صفات ہیں کہ اللہ نہ کسی کا بندہ ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، نہ اللہ پر کسی کا زور چلتا ہے، نہ اللہ پر کوئی حکومت کر سکتا ہے، نہ زبردستی کوئی اللہ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، نہ کوئی اللہ کو ڈرا سکتا ہے، نہ اللہ کسی سے ڈرنے والا ہے، نہ اللہ کا کوئی رب ہے، نہ اللہ کا کوئی مالک ہے، بلکہ اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ مختار کل کی صفات ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی کے بارے میں جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی مختار کل ہیں، کہ ساری کائنات پر آپ کو اختیار ہے، آپ جیسے چاہے تبدیلی کریں، تو میں چند آیات پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، اور ترجمے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے میں اپنے اعتبار سے ترجمہ نہیں کروں، میں احمد رضا خان صاحب کا قرآن شریف لے کر گیا، میرے پاس کسی نے مجھے تحفتاً دیا تھا، کسی دوست نے،
انہوں نے ان آیتوں کا کیا ترجمہ کیا جو میں پڑھ کے سنانے والا ہوں وہ آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی آیت میں نے کہا کہ جو مختار کل ہوگا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، لوگ اس کے محتاج ہوں گے۔ جبکہ اللہ قرآن کے اندر سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ نے کہا اے لوگوں تم اللہ کے دروازے کے فقیر ہو، بھیک منگے ہو، محتاج ہو۔ یا ایھا الناس، اس ناس کے اندر اللہ کے عام بندے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے اتقیاء، اللہ کے منتخب کردے بندے، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسل سارے داخل ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے انسانوں کی جماعت، اے ولیوں کی جماعت، اے نبیوں کی جماعت، اے رسولوں کی جماعت، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے دروازے کے بھکاری ہو، اللہ کے ہاں فقیر ہو۔ تو جو فقیر ہو وہ محتاج کل نہیں ہو سکتا، وہ محتاج کل نہیں ہو سکتا۔ کہا واللہ الغنی الحمید، ہاں وہ اللہ غنی ہے، اللہ بڑی تعریف والا ہے۔ میں نے کہا نا جو مختار کل ہوگا وہ کسی کا بندہ نہیں ہو سکتا، اس کے بندے ہوں گے۔ لیکن نبی اپنے بارے میں کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3445، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ کہا اے لوگوں جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا دیا، کہا کسی نے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں اور کہا کسی نے کہ یہی اللہ ہے، وہی بات ہے نا، وہی جو مستوی عرش تھا مصطفیٰ ہو کر اتر پڑا ہے مدینے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے اللہ کہہ دیا، اللہ کہا اللہ کے نبی نے اے لوگوں جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھایا تم میرے بارے میں ایسا کام نہ کرنا۔ انما انا عبد، میں بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہو۔ تو اگر نبی مختار کل ہوتے تو آپ کے اندر بندگی کی صفت نہیں الوہیت کی صفت پائی جاتی، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بندہ ہوں، میرے اندر بندگی پائی جاتی۔ اتنا ہی نہیں، قرآن پڑھے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر کسی کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن جو مختار کل ہوتا ہے، جو مختار کل ہوتا ہے وہ ساری کائنات کے لوگوں کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کا ارشاد پڑھیے، اللہ رب العالمین سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، اللہ کہہ رہا ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ پڑھیے، یہ خان صاحب کے قرآن کا ترجمہ ہے۔ آپ کہتے ہیں ترجمے کے اندر قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، تم فرماؤ میں اپنے جان کے بھلے برے کا مالک نہیں، میں اپنے جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں۔ احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں نبی کے بارے میں کہ نبی مختار کل نہیں ہے، وہ لکھتے ہیں ترجمہ موجود ہے، جسے چاہیے آ کے دیکھ کے جائے، کہا کہو میں اپنے نفس کے بھلے برے کا خود مختار نہیں ہوں، کیا کہا الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، کہا اور اگر میں غیب جان لیا کرتا
تو ساری بھلائیاں اکٹھا کر لیتا، مجھے کوئی برائی نہیں پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. میں تو ڈرانے والا اور خوشی اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان کے لیے جو ایمان لائے. آپ ہم پر گستاخی کا فتویٰ لگائیے، ہمیں برداشت ہے. آپ حضرت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت کہتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. نبی کہیے میں اپنے نفس کا خود مختار نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے. اللہ کہہ رہا ہے نبی اپنے نفس کے مالک نہیں ہے. اور اتنا ہی نہیں آپ قرآن پڑھیں، نبی اپنے تو اپنے دوسروں کے نفس کے بھی مالک نہیں ہے. میری اپنی بات نہیں ہے. آپ پڑھیے نا سورۃ الجن کی تلاوت کیجئے. سورۃ الجن 29واں پارہ پڑھیے. اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہیے قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا. کیا کہا اللہ نے؟ قل، سنیے خان صاحب ترجمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں قل تم فرماؤ میں تو اپنے رب کی ہی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، ہم نے بھی تو یہی کہا کہ زمین پر عبادت، بندگی، پرستش رب العالمین کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی. کائنات میں سجدے، نذر و نیاز، دعائیں، فریاد، مناجات رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی، کسی سے نہیں ہو سکتی. اور کیا کہا آگے؟ کہا قل، یہ اصل مدعا ہے جو بیان کر، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے میرے نبی تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں ہوں. یہ احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ ہے. کہہ رہے نبی کہہ دو میں تمہارے کسی بھلے اور برے کا مالک نہیں ہوں. آپ کہتے ہیں نبی خود مختار ہے، آپ کہتے ہیں نبی مختار کل ہے. رب کا قرآن ترجمہ آپ کے عالم کا، کہتے ہیں نبی کہہ دو میں تمہارے نفس کے برے اور بھلے کا مالک نہیں ہوں. کیا کہا آگے؟ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. کہا آپ فرما دیجئے مجھے اگر اللہ پکڑ لے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. فرمائیے آپ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز میں اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں پاتا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نبی اپنے نفس کے مالک ہوتے تو دنیا کی ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتے، اور اگر نبی ہمارے نفس کے مالک ہوتے، ہمارے نفع نقصان کے، تو نبی کبھی یہ نہ کہتے قرآن کے اعتبار سے کہ اگر مجھے اللہ پکڑ لے تو کوئی نہیں جا سکتا. قوال کیا کہتا ہے؟ قوال کیا کہتا ہے؟ اللہ کا پکڑا چھڑائے کوئی، محمد کا پکڑا کوئی چھوڑا نہ سکے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مجھے اللہ پکڑ لے تو مجھے کوئی بچانے والا نہیں. اتنا ہی نہیں، اب آئیے مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ اے نبی یہ قرآن جو آپ لائے ہیں آپ اسے بدل دیجئے، مسلمان ہو جائیں گے. نبی آپ جو قرآن لے کے آئے ہیں آپ اسے بدل دیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں گے. اگر آپ کے عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، ہر چیز کی تبدیلی کا آپ کو اختیار ہے، تو آپ کبھی یہ جواب نہ دیتے. اور اس آیت میں الحمدللہ الوہیت اور رسالت کا فرق اللہ نے واضح کیا ہے. کیا کہا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 پڑھیے. کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. سورہ یونس پڑھیے. سورہ یونس کی آیت نمبر 15 ہے یہ. سورہ یونس کی آیت نمبر 15. اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب مکہ کے مشرکوں نے کہا کہ اے نبی آپ اس قرآن کے ذریعہ کوئی اور قرآن لائیے یا اسے بدل دیجئے، آپ نے کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں ترجمے میں تم فرماؤ مجھے نہیں پہنچتا
کہ میں اپنی طرف سے بدل دوں. کہہ رہے ہیں کہ نبی اگر مختار کل ہوتے تو کیا نبی قرآن نہیں بدل دیتے؟ یہاں کہا جا رہا ہے قل کہہ دیجئے، فرمائیے، تم فرماؤ مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنی طرف سے بدل دوں. میں تو اللہ کے وحی کا تابع ہوں، اللہ جو حکم دیتا ہے میں اس کا تابع ہوں. اب سنیے رسالت اور الوہیت کا فرق. کیا کہا؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. کہا بھائی دیکھو میرا معاملہ تو یہ ہے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یہ فرق ہے الوہیت اور رسالت کا. نبی یہاں بتا رہے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں رسول ہوں، رسالت دی گئی ہے، مجھے الہ نہیں بنایا گیا. میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن کی مانوں، میں اللہ کے حکم کو مانوں، اللہ کے حکم کو لوگوں تک پہنچاؤں. اور اگر میں نے الہ بننے کی کوشش کی اور میں نبوت رسالت سے الوہیت کی طرف جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ کا عذاب مجھے نہ پکڑ لے. یہ الوہیت اور رسالت کا فرق ہے. الہ ہے، رسول ہے. الہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، مسجود ہے. رسول انسان ہے، انسانوں میں سے، آگے بتاتا ہوں، انسانوں میں سے ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. اور سنیں 28واں پارہ پڑھیے سورۃ التحریم. اللہ کے نبی کی بیویاں آپس میں ایک دن مشورہ کی اور کہا کہ اللہ کے نبی کو آنے میں ہمارے پاس دیر ہوتی ہے، آپ آئے تو کہنا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. آپ سیدہ زینب کے پاس سے شہد پی کر کے گئے، اپنی بیوی کے پاس سے. سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کے پاس پہنچے رضی اللہ عنہما. انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی کہا میں نے تو شہد ہی کھایا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز کھایا نہیں، منہ سے بدبو آ رہی. آپ کو بدبو ناپسند تھی اس لیے کہ آپ کے پاس فرشتے آتے تھے آپ کے پاس، آپ کو ناپسند تھی. آپ نے کہا آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. کیا کہا؟ آج کے بعد میں کبھی شہد نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا. آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی مرضی سے. اللہ کیا کہتا ہے 28ویں پارہ میں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی اللہ نے جو حلال کیا ہے بغیر اللہ کی اجازت کے آپ اس کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ اگر نبی مختار کل ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو جب اپنے اوپر حرام کیا تو اللہ نے روکا کیوں؟ آپ کہتے ہیں نبی مختار کل ہر چیز کا اختیار ہے. نبی کی سب سے بڑی خواہش یہ رہی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو جائیں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی اگر لوگ اس قرآن پر، آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لائے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، ایسا لگتا ہے. نبی اگر مختار کل ہے تو نبی اپنے چچا کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ نبی کے چچا ابو طالب کفر و شرک کی حالت میں مرتے ہیں. اگر نبی کو اختیار تھا تو اپنے چچا کو کلمہ کیوں نہیں پڑھوا لیا؟ نبی کو اختیار تھا تو احد کی لڑائی میں آپ کی دندان مبارک شہید ہوئی، آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا، آپ نے 70 مسلمانوں کے قتل سے کافروں کو کیوں نہیں روکا؟ نبی کو اگر اختیار ہے جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے تو کربلا میں جب سیدنا حسین کو ذبح کیا گیا آپ کے عقیدے کے مطابق تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا، اپنے نواسے کو نہیں بچایا. بات چلے گی تو بہت دور تک جائے گی. قرآن سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کچھ مطالبات کیے. بڑی بہترین آیتیں ہیں یہ. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک پڑھیا. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک کیا کہتے ہیں مکہ کے مشرکین؟ مکہ کے مشرکین نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. کہا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ سنا رہا سنیے. کہتے ہیں اور بولے ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ بہا دو. مکہ کے لوگوں نے کہا
ہم آپ پر اسی وقت ایمان لائیں گے جب آپ زمین سے پانی کا چشمہ بہا دیجئے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا آپ کے لیے کھجوروں کا اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر تم اس کے اندر بہتی نہریں روا کر دو. کہا کہ اس وقت ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کے پاس کوئی کھجور کا اور انگور کا باغیچہ نہ ہو جائے اور آپ اس میں نہر جاری نہ کر دیں. او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، کہا یا تم ہم پر آسمان گرا دو جیسا کہ تم نے کہا ہے ٹکڑے ٹکڑے، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو ضامن لے کر کے آؤ. کہا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نہ گرا دیں یا اپنی بات کی ضمانت پر اللہ اور فرشتوں کو لے کر کے نہ آئے. او یکون لک بیت من زخرف او ترقى فی السماء، کہا یا پھر آپ کا کوئی سونے کا محل ہو جائے یا آسمان میں چڑھ جائے. اور کہا آپ کے آسمان میں چڑھنے کو اس وقت تک ہم قبول نہیں کریں گے جب تک کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب لے کے نہ آئے جسے ہم پڑھیں. مکہ کے مشرکوں نے اتنا مطالبہ کیا کہ آپ زمین میں پانی کا چشمہ بہا دیجئے، یا کھجور یا انگور کا آپ کا کوئی باغیچہ ہو اس میں نہر جاری کر دیجئے، یا آپ جو ہے آسمان کو ہمارے اوپر گرا دیجئے جیسا کہ آپ کہتے ہیں قیامت کے قریب آسمان گر جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا. یا آپ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے لیے سونے کا ایک گھر مانگ لیجئے، یا آسمان میں چڑھ کے جائیے، جا کے وہاں سے کتاب لائیے، اس کے بعد ہم آپ پر ایمان لائیے. یہ مکہ کے مشرکوں نے مطالبہ کیا. اگر نبی کو ان چیزوں کا اختیار تھا تو نبی نے ان کا مطالبہ کیوں نہیں پورا کیا؟ جبکہ نبی کیا کہتے ہیں سنیے، اصل فرق الوہیت اور رسالت کا یہاں اللہ نے بیان کیا. کیا کہا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. احمد رضا خان صاحب ترجمے میں لکھتے ہیں تم فرماؤ پاکی ہے میرے رب کو، میں کون ہوں مگر آدمی جسے اللہ نے بھیجا ہے. یہ الوہیت اور رسالت کا فرق ہے. کہا قل سبحان ربی، کہیے میرا رب پاک ہے. یہ سارے کام، یہ اختیار، یہ مختار کل، یہ غوث آدم، یہ غریب نواز، یہ بندہ نواز، یہ داتا، یہ سارے صفات میرے رب کے ہیں. سبحان ربی، بھائی میرا رب تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ نے رسول بنایا ہے، اور یہ انسانوں کے بس کا کہاں ہے، یہ انسانوں کا بس کا کہاں. اور میرے بھائی ایک آخری بات، عموماً مختار کل کے باب میں ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لمبی حدیث، اس کا ایک ٹکڑا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. لوگ اس کو پیش کر کے کہتے دیکھیے اللہ کے نبی نے کہا انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں، تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ بانٹیں. دیکھیں اس حدیث کے بارے میں کبھی غور کیجئے کہ کیا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جانے کے بعد روزی روٹی، اولاد، بیماری سے شفا اور تمام امور میں اختیار رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی بانٹنے والے ہیں اور حقیقی طور پہ دینے والا اللہ ہے. لیکن اللہ کے نبی کیا بانٹنے والے؟ محدثین اس کے بارے میں دو باتیں کہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آپ کی زندگی میں جو مال غنیمت آتا تھا، لڑائیوں میں جو مال آتے تھے، یا زکوٰۃ کا اور صدقات و خیرات کا مال آتا تھا، آپ وہ بانٹنے والے ہیں. آپ اللہ کی رحمت بانٹنے والے نہیں ہیں، اللہ اس کا مالک ہے. اور نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کائنات کا نظام چلاتے چلاتے تھک گیا تو اللہ کے نبی کو رکھ لیا کہ آئیے آپ جو ہے آپ یہ بانٹیے، فلاں کے دربار میں جائیے، ان کو اللہ نے رکھ لیا، وہ روزی دے، وہ اولاد دے. ولا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت سے اللہ تھکتا نہیں ہے. اللہ تھکتا نہیں ہے کہ اللہ کسی کو ڈیوٹی پر رکھ لے اپنی جگہ، یا اپنے یہاں ڈیوٹی پر رکھ لے. نا، اللہ کسی کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. تو نبی بانٹنے والے ہیں، وہ چیزیں جو اللہ نے دنیا میں آپ کو دیا، آپ نے لوگوں کے درمیان تقسیم کیا. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نبی علم بانٹنے والے ہیں، کیونکہ انبیاء اپنے پیچھے علم چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اور ایک آخری بات یہ کہ میں نے جب بھائیوں کے کتاب کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا
کہ اللہ کے نبی کے جتنے معجزات ہیں ان معجزات کو مختار کل ہونے کی دلیل بناتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی کا معجزہ نبی کی مرضی سے نہیں، اللہ رب العالمین کے حکم، اس کی مرضی اور اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو سورۃ الاسراء کی آیتوں میں مکہ کے مشرکوں نے جو مطالبہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر جب اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، تو اگر نبی کی مرضی سے ساری چیزیں تھی تو کون سی بڑی بات تھی کہ زمین سے ایک چشمہ جاری کر دیا جائے، ایک کھجور اور انگور کا باغ بنا لیا جائے، اور ایک وہاں چشمہ جاری کر دیا جائے، سونے کا ایک گھر بنا لیا جائے، یا آسمان میں چڑھ جائے۔ معجزات اللہ کی مرضی سے، اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اس میں انبیاء کا دخل